अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विला। लिहाजा दोस्तों, आज की कहानी झील किनारे का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। एक घंटे के बाद लोयल इनके सामने कुर्सी पर बैठा था और वो दोनों एक 3 सीटर सोफे पर विराजमान थे। हाँ, तो मैं बात का आगाज करता हूँ, लोयल ने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा। डेविड और लिंडा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लोयल की तरफ मुतवज्जा हुए। आप दोनों आखिरी बार चांदनी झील कब गए थे? लोयल ने सवाल पूछा। मैं पिछले माह वहां गई थी। और डॉक्टर बैक, आप? 8 साल पहले, डेविड ने जवाब दिया। तो लोयल ने सर हिला दिया, जैसे वो इसी जवाब की उम्मीद कर रहा हो। जैसा कि मैं आपको फोन पर बता चुका हूं कि हमें झील के करीब 2 लाशें मिली हैं। क्या इनकी शिनाख्त हो गई? लिंडा ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मरने वाले जवान मर्द थे। इन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया और इन्हें मरे हुए 7-8 साल गुजर चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर लाशें ज्यादा खराब नहीं हुई, वरना इतने सालों में लाश ढांचा बन जाती है। 8 साल? 8 साल पहले तो एलिजबेथ को इसी जगह से अगवा किया गया था। लिंडा ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। हाँ, ये दुरुस्त है। तो क्या इन दोनों का ताल्लुक एलिजबेथ से हो सकता है? पता नहीं, हम इसी बात की तफ्तीश कर रहे हैं। डेविड और लिंडा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डेविड के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उमंड आए, तो लिंडा ने इसका हाथ पकड़कर इसे तसल्ली दी। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? हम मजीद इलाके को खोदना चाहते हैं। हो सकता है वहां 2 से ज्यादा अफराद को दफन किया गया हो। क्या और भी लाशें मिल सकती हैं? लिंडा के हाथ पांव फूलने लगे थे। वो डर रही थी। अभी कुछ कह नहीं सकता। हमें आपकी जमीन की खुदाई करने के लिए आप दोनों की इजाजत दरकार है। ओह, तो इस वजह से आप यहां आए? डेविड ने पूछा। बात इससे बढ़कर है, लोयल मुस्कुरा दी। जो भी है, तुम एक ही बार सब बता दो। डेविड ने नागवारी का इजहार किया। डॉक्टर बैक, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? लोयल ने पूछा। हाँ, तो डेविड के ब्लड ग्रुप का इन लाशों से क्या लेना देना? लिंडा ने पूछा। हमें वहां कुछ मिला है जो डेविड को शक के दायरे में खड़ा कर रहा है। लोयल ने डेविड की आंखों में आंखें डालकर कहा। डेविड एकदम चौंक उठा और बोला, क्या मतलब? किस बात का शक? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिर दफा हो जाओ। जब कुछ भी नहीं बता सकते तो हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तुम्हें जमीन खोदनी है, हम इजाजत देने के लिए तैयार हैं, डेविड ने चिल्लाकर कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। डोयल ने डेविड की तरफ देखा और गला साफ करते हुए बोला, डॉक्टर बैक, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि 8 साल पहले इसी जगह से तुम्हारी बीवी को अगवा किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कातिल भी गिरफ्तार कर लिया था। मेरी बातें तुम्हारी तलख यादों को ताजा कर रही हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। अगर जंगल से लाशें बरामद होंगी तो माजी के औराक खुले जाएंगे। अब ये अलग बात है कि माजी खुशगवार था या तलख। ये बातें छोड़ो और साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये समझते हो कि 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया था? डेविड ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कातिल गिरफ्तार हो गया था और अभी तक जेल में कैद है। वो तुम्हारी बीवी थी। तुम इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसे कत्ल कैसे कर सकते थे? इस केस की तफ्तीश मेरे साथ तुम्हारे ससुर यानी कैप्टन हुइट पार्कर ने ही की थी। तो फिर ये सब क्या है? डेविड ने पूछा। हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए। वो क्यों? लिंडा और डेविड एक साथ बोले। तुम्हारे बयान के मुताबिक जिस रात एलिजबेथ को अगवा किया गया और तुम्हारे सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया गया, तुम पानी में गिर गए और जब होश आया तो क्लिनिक में थे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। इस दौरान हमें तफ्तीश करने पर एलिजबेथ की लाश भी मिल गई, जिसे तुम्हारे ससुर विट पार्कर ने शिनाख्त किया। हमें झील किनारे मिली इन लाशों के साथ एक बेसबॉल बैट भी मिला है, जिस पर बी पॉजिटिव खून लगा हुआ है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। बेसबॉल बैट? हाँ, शायद ये वही बैट है जिससे तुम्हारे सर पर जरब लगाई गई और तुम बेहोश हो गए। डॉक्टर बैग, तुम्हारे बयान के मुताबिक किसी ने एलिजबेथ को पकड़ा और इसे घसीटता हुआ झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। लोयल ने जैसे तस्दीक चाही। हाँ, ये दुरुस्त है, डेविड ने तायीद की।
نہیں، الزبتھ کی چیخیں سنائی دی؟ ہاں۔ پھر جب تم وہاں پہنچے تو کسی نے تمہارے سر پر بیٹ یا ڈنڈا مارا اور تم بے ہوش ہو کر جھیل میں گر گئے؟ ہاں۔ جہاں تم گرے تھے پانی کتنا گہرا تھا؟ کیا 8 سال پہلے تم نے یہ سب نہیں دیکھا تھا؟ ڈیوڈ نے حیرانی ظاہر کی۔ اسے لوئل کے سوالوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بیک، میرے سوال کا جواب دو، پانی کتنا گہرا تھا؟ اس بار لوئل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ تمہارے سر سے اونچا تھا؟ ہاں، ڈیوڈ نے نظریں چرا کر کہا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں کیا یاد ہے؟ لوئل نے پوچھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں ہسپتال میں تھا۔ پانی میں گرنے اور ہسپتال میں آنکھ کھلنے کے درمیان کیا ہوا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ بالکل یاد نہیں، نہ تو اس وقت یاد تھا اور نہ آج تک یاد آیا۔ کیا تمہیں ایسا کچھ یاد آ رہا ہے کہ تم پانی سے باہر نکلے ہو، اپنے کیبن تک گئے ہو، ایمبولینس کو فون کیا ہو؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ تم پولیس کو کیبن میں لینڈ لائن فون کے قریب ملے تھے، ریسیور ہوا میں لہرا رہا تھا، وہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو یقیناً ایمبولینس کو تم نے فون کیا ہوگا۔ ہاں شاید، لیکن مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ لوئل، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں مقتول رائے کا شکار تھے؟ الزبتھ کو بھی تو اسی نے قتل کیا تھا نا؟ لنڈا نے فوراً پوچھا۔ کل رائے؟ کل رائے کا نام سن کر ڈیوڈ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور لوئل کھانسنے لگا۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کل رائے صرف خواتین کو قتل کیا کرتا تھا، اس نے کبھی کوئی لاش چھپائی نہیں۔ کم از کم ہمارے علم میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کل رائے اپنے شکار کے چہرے پر اپنا مخصوص نشان کے بناتا تھا۔ لاشیں اتنی گل سڑ چکی ہیں کہ اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر ان دونوں کو کس نے قتل کیا؟ لنڈا نے سوال پوچھا تو لوئل ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر بولا، جلد پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میں ڈاکٹر ڈیوڈ کا بلڈ سیمپل لے رہا ہوں، لوئل بولا اور بیرونی دروازے تک جا کر باہر کسی کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک خاتون گھر میں داخل ہوئی۔ یہ نرس نینسی ہے، تمہارا بلڈ سیمپل لیں گی، لوئل نے ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر کہا اور اس نے مشینی انداز میں اپنا بازو آگے کر دیا۔ آج کا دن ڈیوڈ کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک شروعات تھی۔ ماضی سے بے خبر انسان کے لیے اب ہر روز ایک نیا انکشاف ہونے والا تھا۔ اگلی صبح ڈیوڈ وقت سے پہلے ہی کلینک پہنچ گیا۔ آتے ہی اس نے اپنا کمپیوٹر آن کیا، انٹرنیٹ چلایا اور اس پر اسرار لنک پر دوبارہ کلک کیا، لیکن کل کی طرح آج بھی لنک نہیں کھلا۔ اف، ابھی مجھے 10-11 گھنٹے مزید انتظار کرنا ہوگا، ڈیوڈ نے کوفت بھرے انداز میں کہا۔ لوئل کل شام ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈیوڈ کا بلڈ سیمپل لے کر گیا تھا۔ رپورٹ آنے میں ہفتہ بھر لگ سکتا تھا۔ ڈیوڈ نے اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن لوئل نے چلاکی سے بات گھما دی۔ ڈیوڈ ایک بار پھر ماضی میں کھو گیا اور الزبتھ کی موت کو یاد کرنے لگا۔ الزبتھ کے اغوا ہونے کے 5 دن بعد اس کی لاش روٹ 80 سڑک کے کنارے پر ملی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے مرے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ الزبتھ نے اپنے قاتل یعنی ایلرائے کلیٹن عرف کل رائے کے ساتھ 3 دن گزارے۔ 3 دن یعنی 3 دفعہ سورج کا مشرق میں طلوع ہونا اور 3 دفعہ ہی مغرب میں غروب ہونا۔ ان 3 دنوں میں کل رائے نے اسے کس حد تک اذیت پہنچائی ہوگی، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ کل رائے الزبتھ کی موت کے 3 ہفتے بعد گرفتار ہو گیا۔ اس نے 14 خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کیا۔ اس کی پہلی شکار کا نام این اربر تھا۔ آخری شکار ایک برونکس میں رہنے والی ایک طوائف تھی۔ تمام عورتوں کی لاشیں مختلف سڑکوں کے کنارے پر ملی تھی۔ ہر لاش پر وہ انگریزی کا حرف کے لکھتا تھا۔ اس کا یہ حرف لکھنے کا طریقہ اتنا خوفناک تھا کہ روح بھی کانپ جائے۔ وہ آگ میں دہکتی ہوئی لوہے کے سلاخ لیتا اور اپنے شکار کے چہرے پر کے لکھتا۔ ان خواتین کی جلد جل جاتی اور وہ چیخو پکار کرتی، لیکن پاگل کل رائے کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ عورتوں کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا۔ وہ آج بھی بریکس جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے ڈیوڈ کی روح کانپ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور سنک پر جا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے لگا۔ اس کے بعد ڈیوڈ نے وال کلاک پر وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔
لنک کھلنے میں ابھی 9:15 باقی تھے۔ سب کچھ جھٹک کر اس نے اپنے کام پر توجہ دینا چاہی اور اسی دوران اس کا پہلا مریض آ گیا۔ ڈیوڈ نے لنچ میں ایک سینڈوچ اور ڈائٹ کوک لی۔ لنچ کے بعد وہ دوبارہ اپنے مریضوں میں مصروف ہو گیا۔ شام 5 بجے اس کے دفتری اوقات ختم ہو گئے۔ عموماً وہ 5 بجے بعد گھر چلا جاتا تھا، لیکن آج اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح 6:15 بج جائیں اور وہ اس لنک کو کھول کر یہ معمہ حل کر لے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لنک اس کی اگلی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوگا اور حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ تقریباً 6 بجے اس نے بھیجے گئے لنک کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک لنک کارآمد نہیں تھا۔ وہ اس ای میل اور لوئل کو ملی لاشوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لاشیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ انہیں کس نے قتل کیا اور کس نے دفن کیا؟ اس سے پہلا خیال یہ آیا کہ ان دونوں کو کل رائے نے قتل کیا، لیکن کل رائے تو صرف خواتین کو اپنا شکار بناتا تھا، اس لیے ڈیوڈ نے یہ رائے رد کر دی۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ کل رائے نے الزبتھ کو اغوا کرنے کے لیے ان دونوں کی خدمات حاصل کی۔ یہ خیال اسے پچھلے کی نسبت زیادہ مضبوط لگا۔ اگر بیس بیٹ پہ لگا ہوا خون ڈیوڈ کا ہی تھا تو یہ بات یقینی تھی کہ کل رائے نے ان دونوں کی مدد سے الزبتھ کو اغوا کیا اور ان دونوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ان کی لاشوں کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹ بھی دفن کر دیا تاکہ اس کے خلاف کوئی شہادت باقی نہ رہے۔ پولیس کے مطابق کل رائے باقی سیریل کلرز کی طرح ہمیشہ اکیلا ہی شکار کرتا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر الزبتھ کو گھسیٹنے والا شخص کل رائے تھا تو پھر وہ دوسرا شخص کون تھا جس نے ڈیوڈ کے سر پر بیٹ مارا تھا؟ پولیس کی رائے کے مطابق اس وقت وہاں کم از کم 2 افراد موجود تھے۔ ایک وہ جو الزبتھ کو گھسیٹ کر کار تک لے کر گیا اور دوسرا وہ جس نے ڈیوڈ پر وار کیا۔ جب الزبتھ کی لاش پر کے لکھا ہوا ملا تو پولیس سمجھ گئی کہ یہ کام بھی کل رائے کا ہے۔ اس نے یا تو الزبتھ کو بے ہوش کر دیا ہوگا اور اسے باندھ کر ڈیوڈ کی طرف لپکا ہوگا، لیکن ڈیوڈ کی رائے اس کے برعکس تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس رات وہاں 1 سے زائد افراد موجود تھے اور اس کا اندازہ آج درست ثابت ہو رہا تھا۔ کل رائے نے 2 افراد کی مدد سے الزبتھ کو اغوا کیا اور پھر دونوں کے قتل کر کے لاش زمین میں دفنا دی۔